اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی الدائم اجمعین انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے موضوع جو میرا چل رہا تھا عورت کے بارے میں، خاتون کے بارے میں، عورت کی عزت کے بارے میں، مقام کے حوالے سے، وہ اپنے عروج پر ہے۔ آج اس کی چوتھی مجلس اور چوتھا درس آپ کے سامنے میں بیان کرنے والا ہوں۔ میں نے پہلے والے درس میں کہا تھا کہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو خدا کی ذات انسان کو انسان بنا کر پیدا نہیں کرتی بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کرتی، اور انسان بننے کے لیے سب سے ضروری امر، سب سے ضروری نقطہ تربیت ہے۔ اگر انسان تربیت اچھی حاصل کرے گا تو وہ ایک بہترین انسان معاشرے کے لیے اور دنیا اور آخرت کے لیے بن پائے گا۔ اور تربیت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو تربیت کا مفہوم جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ تربیت کا مفہوم کیا ہے۔ اگر آپ تربیت کا مفہوم ہی نہیں جان پائیں گے، نہ اپنی تربیت کر سکتے ہیں نہ دوسروں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ انسان خود ایک اشرف المخلوقات ہے، انسان خود ایک گہری ذات ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے تو وہ اپنا مقام سمجھ لے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں نے بیان کیا تھا پہلے والے درس میں بھی کہ خصوصاً تربیت کے حوالے سے والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ خصوصاً ماں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی اولاد کی اور خاندان کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ آج کا میرا جو موضوع ہے کہ خاتون کے اندر یہ جو تربیت کی ذمہ داری خدا نے خاتون کو دی ہے، یہ ذمہ داری اس کے اندر فطری ہوتی ہے۔ فطری طور پر اس کا رجحان ہوتا ہے عورت کا کہ وہ تربیت کرے اپنے بچوں کی، اولاد کی، کہ وہ اچھی تربیت کرے۔ اگر آپ کی تربیت ہونی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تربیت ہو تو وہ ماں کی گود سے ہوگی، ماں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ مرد گھر کا سربراہ ہو سکتا ہے لیکن تربیت کی ذمہ داری خدا نے عورت کو سونپی ہے، یہ عورت ہی کر سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تربیت ہو تو وہ عورت سے ہی ہوگی، ان کے ہاتھوں سے ہوگی، خاتون کے ہاتھوں سے ہوگی۔ خدا نے عورت کی خلقت ہی اس طرح سے کی ہے کہ وہ تربیت کے کام ہی انجام دے سکتی ہے بہترین طریقے سے۔ جو وہ کام بہترین طریقے سے انجام دے سکتی ہے وہ تربیت ہے، جس میں اسے نہ کوئی مشقت ہو نہ کوئی مشکل ہو، وہ تربیت ہی جو وہ بہترین انجام دے سکتی ہے۔ یہ فطری رجحان ہوتا ہے خاتون کے اندر، عورت کے اندر۔ مثال کے طور پر دو بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوں، پیدا ہوئے ہوں، لڑکا اور لڑکی، وہ مختلف کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ لڑکا لڑکے والی چیزوں سے کھیلے گا، کمپیوٹر سے اس طرح کی چیزوں سے کھیلے گا، لڑکی گڑیا سے اس طرح کی لڑکیوں جیسی چیزوں سے کھیلے گی۔ یہ کہ ان کے ماں باپ نے آ کر بتایا تھا کہ اس طرح ان چیزوں سے کھیلو، بلکہ نہیں، یہ خدا کی طرف سے فطری رجحان ان کے اندر ہوتا ہے، فطری چیز ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اس طرح ان چیزوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ یعنی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے، ٹانگیں ہلانا، ہاتھ کھولنا، رونا، ہنسنا، یہ سب چیزیں اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، بلکہ یہ فطری طور پر اس کے اندر رجحان ہوتا ہے کہ وہ یہ چیزیں کرے۔ اسی طرح فطری طور پر عورت اور خاتون کے اندر یہ رجحان ہوتا ہے، خدا نے ڈالا ہے کہ وہ بچوں کی، اولاد کی تربیت کرے۔ تربیت کے معاملے میں وہ بہترین سر انجام اپنی کر سکتی ہے، ذمہ داری انجام دے سکتی ہے۔ آج کا میرا جو اہم ترین موضوع ہے وہ صلح رحمی اور قطع رحمی۔ تربیت انسان سازی کے لیے سب سے اہم اور پہلا مرحلہ خاندان ہے۔ تربیت اور انسان سازی کے لیے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ انسان ہے، خاندان ہے۔ خاندان سے ہی انسان بہترین انسان اور بہترین تربیت اور اولاد نکلتی ہے۔ خاندان ہی کی وجہ سے بہترین معاشرے تشکیل پاتے ہیں، اور یہ ذمہ داری بھی خدا نے عورت کو ہی دی ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری انجام دے اور بہترین خاندان بنائے، بہترین اولاد کی تربیت کرے، جس کی وجہ سے بہترین خاندان تشکیل پا سکے، آگے نسل چل سکے۔ یہ ذمہ داری خدا نے انسان کو دی، یہ ذمہ داری خدا نے عورت کو دی ہے، اور عورت ایک بہترین خلقت اور انسان، یہ خدا نے عورت کے سپرد کی ہے۔ داخلی نظام اور اندرونی نظام، یہ سارا دار و مدار یہ عورت کا کام ہے کہ عورت نے کس طرح نظام کو چلانا، اور عورت ہی کی وجہ سے یہ عورت خاندان کی سربراہ ہے۔ عورت کو ہی تربیت کے حوالے سے سربراہی دی گئی ہے کہ وہ بہترین تربیت کر سکے۔ جہاں قرآن نے عورتوں اور خاتون کے بارے میں ذکر کیا ہے، وہاں پر خداوند تعالیٰ نے خاندان کے بارے میں بھی ذکر کیا۔
خاندان کے بارے میں جہاں پر ذکر کیا ہے وہاں پر ان کے لیے صلح رحمی کا بھی ذکر کیا ہے کہ خاندان سے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرو، ان سے رشتہ ناطے نہ توڑو، ان سے رشتہ رکھو، ان سے ہمدردی کرو، ان کی ضروریات پوری کرو، اگر آپ کر سکتے تو ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ میل جول رکھو، خوشی اور غمی میں ان کے شریک ہو ان کے ساتھ۔ خدا نے صلح رحمی کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ صلح رحمی کرے، قطع رحمی نہ کرے، رشتہ داروں سے ناتا نہ توڑے، مرنا جینا نہ ختم کر دے، ان کا حال چال نہ پوچھنا بند کر دے، ان سے سلام لینا نہ بند کر دے۔ یہ ہے قطع رحمی کہ یہ خدا نے منع کیا کہ یہ چیزیں نہ کریں۔ اور جو قطع رحمی رشتہ داروں سے کرتا ہے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے، زندگی میں کمی واقع آ جاتی ہے، اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے، اس کو موت جلدی آ جاتی ہے۔ اور جو صلح رحمی رکھتا ہے رشتہ داروں سے، اچھا سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کا حال چال پوچھتا ہے، خوشی اور غمی میں ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس پہ موت کی تکلیفیں آسان ہو جائیں، موت کی دشواریاں اس پہ آسان ہو جائیں، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح ہمیں صلح رحمی کرنی چاہیے اور اچھا سلوک والدین کے ساتھ کرنا چاہیے، اس سے ہمیں اچھا سبق ملتا ہے۔ اچھا، ایک موت ہوتی ہے کہ جو ٹل جاتی ہے، اور ایک موت ہوتی ہے کہ جو نہیں ٹلتی، یعنی بے موت انسان مارا جاتا، بے مقام بے موت انسان مارا جاتا۔ اس طرح کی ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے بچنے کے لیے سب سے اہم مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہے کہ اپنا صدقہ دے، دوسرا صلح رحمی کرے۔ صلح رحمی کی بات دوبارہ آ گئی کہ صلح رحمی کرے، ایک اپنا صدقہ دے اور ایک اپنا صلح رحمی کرے رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس کی موت ٹل جاتی ہے، اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے، اس کو موت جلدی نہیں آتی۔ اور جو قطع رحمی کر دیتا ہے اسے موت جلدی آ جاتی ہے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کس طرح کریں؟ یہ نہیں کہ صرف انہیں سلام کر لیں، بلکہ جن کا سلام کا حق ہے انہیں سلام کرے، جن کے ساتھ ہمدردی کا حق ہے ان کے ساتھ ہمدردی کرے، جن کے ساتھ شفقت کا حق ہے ان کے ساتھ شفقت کرے، جن کے ساتھ جن کی مدد کرنی چاہیے ان کی مدد کرے، جن کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے ان کی خوشی میں شریک ہو، جن کے غم میں شریک ہونا چاہیے ان کے غم میں شریک ہو، جن کا حال پوچھنا چاہیے ان کا حال پوچھو، جن کی مدد اور ہمدردی کرنی چاہیے ان کی مدد اور ہمدردی کرو، جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جن کے حقوق ادا کرنے چاہیے ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ چیز ہوتی ہے صلح رحمی کا، یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان کی ہر طرح سے ان کے ساتھ صلح رحمی کریں، تب انسان آپ کو کوئی اچھے لفظوں میں یاد کر پائے گا۔ اگر آپ کا خاندان بہترین طریقے سے تربیت یافتہ ہوگا تو آپ کا معاشرہ بھی بہترین تربیت یافتہ ہوگا، جس سے بہترین معاشرے تشکیل پاتے ہیں اور نظام اچھا چلتا ہے اور انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خاندان کی سربراہی بھی عورت کو ہی دی ہے۔ جس طرح ہمارے اسکول کے نصاب میں، بچوں کے نصاب میں یہ بات بڑی عام، اور یہ کہانی لوگ پڑھتے ہیں، اپنے نصاب میں بھی پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ، کہ لکڑ ہارے کی کہانی بڑی مشہور ہے کہ کس طرح ان کے بیٹے آپس میں لڑتے تھے اور لکڑ ہارے نے لکڑیوں کا گٹھا منگوایا اور کہا کہ اسے ایک ساتھ توڑو، تو کوئی نہیں توڑ پایا۔ جب ایک ایک لکڑی دی تو سب نے آسانی سے توڑ دی، تو اس لکڑ ہارے نے مثال دی کہ اگر آپ ایک رہو گے تو آپ کو کوئی نہیں توڑ پائے گا، نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اگر آپ الگ الگ ہوگے تو دشمن آپ کو آسانی سے مار گرائے گا، ختم کر دے گا۔ اسی طرح خاندان اگر ایک ہو، سارے افراد اس میں رہنے والے ایک ہوں، تو دشمن کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر خاندان بکھر جائے تو باہر کے دنیا والے اسے آسانی سے توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تفرقہ اور فساد بیچ میں پھیلا دیتے ہیں۔ اگر ایک ہو تو اسی لکڑہارے کی طرح، مثال کی طرح، اگر خاندان ایک ہو جائے اسی لکڑہارے کی مثال کی طرح کہ اسے کوئی بھی توڑ نہیں پائے گا، برباد نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح الگ الگ نہ ہو، ایک رہیں۔ اور اس کی سربراہی بھی خاتون کو، عورتوں کو دی ہے، کیونکہ عورت ہی زیادہ تر گھر میں ہوتی۔ اگر خاندان میں کوئی لڑائیاں یا تفرقہ یا فساد ہو تو عورت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ سربراہی دی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور تربیت اچھی کرے خاندان کی، اور اپنی اولاد کی، جس سے بہترین معاشرے اور خاندان کے اندر بھی تفرقہ اور فساد دور ہو، ختم ہو۔ اسی طرح اپنے اولاد کی تربیت اچھی کرے، اپنے خاندان کی تربیت اچھی کرے تو بہترین معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ اور اسی طرح عورت اپنی ذمہ داری کو عورت کو سمجھنا چاہیے، اور یہ سارا دار و مدار تربیت کا عورت کے اوپر ہی ہے۔ دعا رب کائنات ہمیں عورت کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عورت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔